الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وقدوتنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وأنصاره وأتباعه وأشياعه ومحبيه وأمته وعلينا معهم أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وقال تبارك وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد إذا أصابه الماء. قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جلاؤها؟ قال: كثرة تلاوة القرآن وذكر الموت. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، أو كما قال سيدنا وهادينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. अहले मंतिक सर बसजदा रह गए, अहले मंतिक सर बसजदा रह गए, पढ़ लिया जब फलसफा कुरान का। मेरे महतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे गयूर नौजवान साथियों और जिन माओ और बहनों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, मेरी मुक़द्दस पाकीज़ा माएँ और बहनें, मैंने आप हजरात के सामने इस वक़्त कुरान मुक़द्दस की दो आयत करीमा तिलावत की और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो हदीस शरीफ पढ़ी। इसमें से पहले हदीस के रावी, पहले हदीस को नकल करने वाले सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, हज़रत उमर इब्न खत्ताब के बेटे हज़रत अब्दुल्लाह इत्तिबा सुन्नत में बहुत ही मशहूर
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو کثرت سے نقل کرنے والے صحابی، اور دوسرے صحابی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ بھی بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں اور حبر الامہ ان کا لقب ہے۔ اور جب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو ان کی عمر زیادہ سے زیادہ 13 سال تھی، لیکن علم، فضل، کمال اس درجہ کا ہوا کہ بعد کے ادوار میں حضرت عمر ابن خطاب جیسے صحابی، دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین، یہ بہت سے مشوروں میں ان سے مشورہ لیا کرتے تھے اور مشورہ طلب کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کے دونوں جلیل القدر صحابی ہیں۔ دادا جان یعنی مولانا عبدالحلیم صاحب نور اللہ مرقدہ برد اللہ مضجعہ، جب بھی کسی صحابی کا نام آتا، جب بھی کسی صحابی کا اسم گرامی آتا، فرماتے کہ بڑے ہی جلیل القدر صحابی ہیں، بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں، پھر فوراً فرماتے کہ ہر صحابی جلیل القدر ہوا کرتا ہے، ہر صحابی اونچے درجے کا ہوا کرتا ہے۔ یہ جو لیول اور معیار صحابہ کرام کے کبھی بیان کیے جاتے ہیں اور قائم کیے جاتے ہیں، یہ ان کے آپس کے اعتبار سے ہوتے ہیں، ورنہ ہمارے اور آپ کے اعتبار سے ہر صحابی عظمت اور تقدس کی اس بلندی پر پہنچا ہوا ہے جہاں پر بعد کے لوگ پوری زندگی اگر سجدے میں ناک رگڑتے رہے اور اگر سجدے میں پڑے رہے اور اللہ اللہ کرتے رہے، ولایت اور بزرگی کی انتہا کو سر کر لے اور اس کی چوٹی پر پہنچ جائیں، پھر بھی کسی صحابی کی گرد کو نہیں پا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ دو آنکھیں کہاں سے لے کر کے آئیں گے جنہوں نے ایمان اور اسلام کی حالت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ چند ثانیے، وہ چند لمحے، وہ چند سیکنڈ، وہ چند منٹ کہاں سے لے کر کے آئیں گے جنہوں نے اسلام اور ایمان کی حالت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے۔ اسی لیے بہت سے صحابی وہ ہیں جنہوں نے صرف کلمہ پڑھا ہے اور اس کے بعد اس دنیا سے وہ چلے گئے ہیں، پھر بھی وہ بالاتفاق جنتی ہے، اس لیے کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر ہی انہیں جنت کا سرٹیفکیٹ اور پروانہ عطا کر دیا ہے، اور ایک دو جگہ نہیں، نامعلوم کتنی جگہ اللہ رب العزت نے یہ بتلا دیا کہ ہم ان سے راضی ہیں، وہ ہم سے راضی ہیں، اور انہی کے لیے ہم نے ایسے باغات اور ایسی جنات تیار کر رکھی ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، جن کے بارے میں خود زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یا جن کے بارے میں خود اللہ رب العزت نے یہ کہہ دیا ہو کہ وہ بخشے بخشائے ہیں، اور ہماری رضا ان کے لیے ثابت اور واقع ہو چکی ہے، پھر ہم اور آپ کون ہوتے ہیں ان کے اوپر انگلی اٹھانے والے؟ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کسی صحابی کی طرف ایسی انگلی اٹھانے والے جس کی وجہ سے کسی صحابی کی صحابیت پر زد پڑے یا کسی صحابی کی صحابیت پر آنچ آئے؟
در حقیقت یہ اعتراض کی انگلی، در حقیقت یہ تنقید اور یہ اعتراض ہم ان پر نہیں کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ اپنے اسلام اور ایمان کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے اسلام اور ایمان کی بنیادوں کو ڈھا رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی کچھ بھی ہو جائے، کبھی کسی بھی صحابی کی طرف سے ذرہ برابر میل کچیل اور گر دل و دماغ میں نہیں آنا چاہیے۔ ہمیشہ اس تعلق سے دل و دماغ کو صاف رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم کچھ بھی بن جائیں کسی صحابی کی گرد کو نہیں پا سکتے ہیں، اور پھر ہم کون ہوتے ہیں ان پہ تنقید کرنے والے؟ یا لوور کورٹ یا ہائی کورٹ کون ہوتا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ اعتراض کرنے والا؟ اگر اعتراض کرے گا لوور کورٹ اور ہائی کورٹ تو صرف نہ یہ کہ اعتراض نہیں سنا جائے گا، بلکہ عزت کے پامالی کے جرم میں انہیں الٹا ہی چور بنایا جائے گا اور سزا سنائی جائے گی۔ ایسے ہی جنہیں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت سے بری قرار دیا جا چکا ہے، ہم اور آپ کون ہوتے ہیں پھر ان کے خلاف کسی طرح کی افواہ اور بکواس کرنے والے؟ اسی لیے میرے نبی محترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشہور جملہ فرمایا جو خطیب حضرات خطبہ جمعہ میں پڑھتے ہیں اور شاید خطیب صاحب خود نہیں سمجھتے ہیں، بیچاری عوام کہاں سے سمجھے گی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعد غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم وخیر امتی قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم وقال فی حدیث ثم یفشو الکذب، کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے بچ کر کے رہنا، میرے صحابہ کے بارے میں ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے بعد کبھی بھی ان کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا۔ لا تتخذوهم من بعد غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم وخیر امتی قرنی۔ اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ سب سے بہتر زمانہ یہ میرا زمانہ، سب سے بہتر زمانے کے لوگ یہ میرے زمانے کے لوگ، پھر اس کے بعد تابعین کا دور، پھر اس کے بعد تبع تابعین کا دور، پھر اس کے بعد بددینی عام ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیشہ اس تعلق سے اپنے ذہن و دماغ کو صاف رکھنا چاہیے، خود اپنے ذہن و دماغ نہیں، اپنی آل اولاد کو اور اپنی نسلوں کو بھی اس تعلق سے بچانے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ آج المیہ یہ ہے، آج مسئلہ یہ ہے، آج مشکلات ہمارے سامنے اور آپ کے سامنے یہ کھڑی ہو چکی ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ اس تعلق سے غافل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ صحابی کون ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کا تقدس کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، صحابی کہتے کسے ہیں، پھر تابعی کون ہوتا ہے، پھر تابعی کہتے کسے ہیں، پھر تابعی کا مقام کیا ہوتا ہے، پھر تبع تابعی کون ہوتا ہے، پھر ان کا مقام کیا بنتا ہے۔ اس تعلق سے ہم خود غافل ہیں، ہمارے بڑے غافل ہیں، ہمارے بوڑھے غافل ہیں، ہمارے باپ دادا غافل ہیں، ہمارے پیرنٹس اور والدین غافل ہیں، تو پھر یہ اپنی آل اولاد کو کہاں سے سمجھائیں گے، پھر یہ اپنی آل اولاد کو کہاں سے بچائیں گے، پھر یہ اپنی آل اولاد کو کہاں سے اس طرح کی تعلیم دیں گے، پھر یہ اپنی آل اولاد کو کیسے اس نہج پہ تربیت کریں گے، پھر یہ اپنی آل اولاد کو کیسے اس ڈگر پہ لا کے کھڑا کریں گے کہ ان کا دین بھی محفوظ رہے، ان کا ایمان بھی محفوظ رہے، ان کا عقیدہ بھی محفوظ رہے، ان کے عقائد بھی محفوظ رہے اور ان کے اعمال بھی صالح رہے۔ یہ جب ہی ممکن ہے، یہ جب ہی پاسبل ہے، یہ جب ہی ممکن ہے جب ہم خود اس تعلق سے بیدار رہیں۔ ظاہر ہے ہمیں اپنے بچوں کو چرانا ہے تو پھر بچوں سے کہیں زیادہ ایکٹیو ہمیں اور آپ کو ہونا پڑے گا۔ ہم نے بھی دیکھا
دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے، ایک بار نہیں بار بار دیکھا ہے، ایک بار نہیں سینکڑوں بار دیکھا ہے، جب پہلے زمانے میں اور آج بھی دیہات وغیرہ میں کچھ نہ کچھ اس کا رواج تو ہے ہی ہے، مرغی کے نیچے انڈے رکھے جاتے ہیں اور پھر جب اس سے چوزے نکلتے ہیں اور مرغی اپنے چوزوں کو لے کے چلتی ہے اور چراتی ہے تو ان بچوں کے مقابلے میں کئی سو گنا زیادہ ایکٹیو اس کی ماں ہوا کرتی ہے، جس کی وجہ سے بہت سے شکاری پرندے جو ان کا شکار کرنے کے لیے اس کی طرف لپکتے اور جھپٹتے ہیں وہ خود انہیں شکار بناتی ہے اور انہیں روک دیتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ بچوں سے کئی زیادہ گنا طاقتور یا بچوں سے کئی زیادہ گنا چاقو چوبند یا بچوں سے کئی زیادہ گنا ایکٹیو اس کی ماں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو سنبھال رہی ہوتی ہے، وہ اپنے بچوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اپنے بچوں کی حفاظت کر رہی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے اگر ہمیں طریقہ ہی نہیں معلوم، اگر ہمیں کسی چیز کے بارے میں نہیں معلوم، اگر ہمیں کسی چیز کی پورا پتہ نہیں ہے تو پھر کسی چیز کے بارے میں جب خود کو نہیں معلوم ہے اور خود کے پاس اس کا علم نہیں ہے تو ہم دوسرے کو کیسے بچائیں گے، ہم دوسرے کو کیسے سمجھائیں گے، ہم دوسرے کو کیسے نکال کے لائیں گے جب ہمارے باپ ہی غافل ہیں، جب ہماری ماں ہی غافل ہے، جب ہمارے دادا ہی غافل ہیں، جب ہمارے نانا ہی غافل ہیں، جب ہماری دادی ہی غافل ہیں، جب ہماری نانی ہی غافل ہے تو پھر کسی دوسرے کو کیسے بچایا جائے گا اور کیسے سمجھایا جائے گا۔ ابھی میں نے جن دو صحابیوں کا نام لیا ہے کثرت سے روایت بھی کرنے والے ہیں، سنت رسول پہ عمل کرنے والے بھی ہیں، اتباع رسول میں مشہور بھی ہے، اور ایسا نہیں ہے ہمارے اور آپ کے سامنے جب صحابی کا تذکرہ ہوتا ہے، ہمارے اور آپ کے سامنے جب صحابی کی بات آتی ہے، ہمارے اور آپ کے سامنے جب صحابہ کرام کا نام آتا ہے تو ہمارے اور آپ کے ذہن و دماغ میں شاید یہ بات آتی ہے کہ صحابی وہ ہوتا ہوگا جو بہت لمبی چوڑی پگڑی باندھتا ہوگا، صحابی وہ ہوتا ہوگا جو بہت اطمینان سے چلتا ہوگا، صحابی وہ ہوتا ہوگا جو کبڑی ابڑی لیے رہتا ہوگا، صحابی وہ ہوتا ہوگا جسے دو لوگ سہارا دے کے چلتے ہوں گے، صحابی وہ ہوتا ہوگا جو بہت ایجڈ ہوتا ہوگا، صحابی وہ ہوتا ہوگا جو بڑا عمر دراز ہوتا ہوگا، صحابی وہ ہوتا ہوگا جو بہت آہستگی کے ساتھ چلتا ہوگا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ وہم، یہ خیال اور یہ خیالی پلاؤ جو ذہن و دماغ میں بیٹھتا ہے، یا جیسے کبھی کبھی بہت سے مولانا کا نام سننے کے بعد بہت سے لوگ ذہن و دماغ میں بیٹھا لیتے ہیں کہ وہ عمر دراز ہوں گے، ایجڈ ہوں گے، ان کی داڑھی بھی بہت بڑی بڑی ہوگی اور کچھ تو پک چکے ہوں گے بال۔ ایک جگہ میں بیان کرنے کے لیے گیا، ایک مولانا صاحب اناؤنسری کر رہے تھے اور جب میں بیان کرنے کے لیے بیٹھا تو مجھے بڑی دیر تک دیکھتے رہے، اور جب میں بیان کر کے اٹھا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ابھی کوئی 60-60 سال کے بزرگ آہستہ آہستہ آئیں گے، اور ہم نے کیا دیکھا کہ ایک لڑکا دوڑتا ہوا آیا اور اسٹیج پہ چڑھا اور اسی انداز سے اس نے بات کی اور اسٹیج سے اتر کر کے اسی انداز سے جا رہا ہے۔ ہمارے ذہن و دماغ میں تو نام سن کر کے کچھ اور بیٹھا ہوا تھا اور ہم نے تو دیکھا کچھ اور نکلا۔ تو یہ خیالی پلاؤ جو ہم نے ذہن و دماغ میں بنایا ہوا ہے، اسے نکالنا ضروری ہے اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ صحابی وہ ہیں جنہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنوار کر کے بنایا ہوا ہے اور ڈھالا ہوا ہے، جن میں سے بعض کی عمر 10 سال ہے، جن میں سے بعض کی عمر 12 سال ہے، جن میں سے بعض کی عمر 13 سال ہے، جن میں سے بعض کی عمر 15 سال ہے، جن میں سے بعض کی عمر 16 سال ہے، جن میں سے بعض کی عمر 17 سال ہے، جن میں سے بعض کی عمر 18 اور 20 کے درمیان ہے۔ اکثر زیادہ تر ایسے ہی آپ کو ملیں گے جن کی عمریں بہت کم ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ یا حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب ایمان لاتے ہیں تو آپ کی عمر کیا ہوتی ہے؟ یہی 10 سال یا یہی 12 سال یا یہی 13 سال، اس سے زیادہ کے اقوال کم ہی ملتے ہیں۔ زیادہ تر یہی لوگ کہتے ہیں
کہ آپ ابھی چھوٹے بچے تھے تبھی آپ نے اسلام قبول کیا تھا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس جنہیں حبر الامہ کہا جاتا ہے، جنہیں مفسر امت کہا جاتا ہے، اور جن کی تفسیر کے خلاف تفسیریں نہیں سنی جا سکتی ہیں، اور جن کے تفسیری اقوال ہی قرآن مقدس میں کوٹ کیے جاتے ہیں، اور جن کے تفسیری اقوال تفسیر پڑھاتے ہوئے ہر مفسر بیان کرتا ہے، اور بغیر ان کا سہارا لیے ہوئے قرآن کی وضاحت نامکمل ہے، قرآن کی وضاحت پوری نہیں ہوتی ہے جب تک عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا سہارا نہ لیا جائے۔ ان کی عمر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو رہی ہے تب صرف 13 سال ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، یعنی ابھی نابالغ ہیں، ابھی 15 کو بھی نہیں پہنچے ہیں۔ اور جب عمر فاروق کا دور آ رہا ہے، اس دور میں عمر فاروق جیسا جری، عمر فاروق جیسا جلیل القدر، عمر فاروق جیسا شخص، عمر فاروق جیسا وہ جری اور وہ بطل جلیل، جس کے بارے میں ایک انگریز رائٹر اور مصنف نے لکھا ہے کہ اگر ایک اور عمر دنیا میں پیدا ہو گیا ہوتا تو دنیا سے کفر کا خاتمہ ہو گیا ہوتا اور کفر پھر جنم نہ لے پاتا۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ عمر جن کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، شیطان جب تمہیں دیکھتا ہے تو تیرا راستہ کاٹ کر کے دوسرے راستے سے بھاگ جاتا ہے۔ ان فج غیر فجی کا، اے عمر، جب شیطان تجھے دیکھتا ہے تو تیرا راستہ کاٹ دیتا ہے اور دوسرے راستہ سے چلا جاتا ہے۔ اچھا عجیب تماشا ہے کہ وہ جو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں اور اپنی زبان مبارک سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا تھا کہ شیطان تجھے دیکھ کر کے راستہ کاٹتا ہے، آج بھی یہی حالت ہے کہ جتنے شیاطین الانس ہیں اور گمراہ فرقے ہیں اور گمراہ لوگ ہیں، وہ حضرت عمر کا نام آتے ہی اور ان کا مذہب اور مشرب اور مسلک آتے ہی وہ دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں اور چڑھ جایا کرتے ہیں۔ اور ایک بڑی شین والا کہنے لگا ہمارے ایک عربی عالم سے کہ ہم لوگ حضرت عمر سے ان کی زندگی میں بھی بغض رکھتے تھے اور مرنے کے بعد بھی رکھتے ہیں، اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو باب عمر ہے ہم لوگ اس دروازے سے کبھی نہیں داخل ہوتے، تو انہوں نے مسکرا کر کے کہا عمر پر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، شیطان ان کی زندگی میں بھی ان سے گھبراتا تھا اور مرنے کے بعد بھی ان سے ڈرتا ہے۔ ان فجا غیر فجی کا، شیطان تیرا راستہ چھوڑ کر کے دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے۔ مفتی محمود الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ دیوبند کے مفتی، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیں کہ شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے راستہ نہیں کاٹتا ہے، صدیق اکبر کو دیکھ کر کے راستہ نہیں کاٹتا ہے، تو کیا بات ہے کہ عمر فاروق کو دیکھ کر کے راستہ کاٹ دیتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ تو اسی بیوقوف اور پاگل سے پوچھو کہ بھئی کیا بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے راستہ نہیں کاٹتے، جبکہ آپ کا مقام ظاہر ہے کہ کسی کا وہ مقام نہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کسی نبی محترم کا بھی وہ مقام نہیں جو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو آپ کا راستہ دیکھ کر کے دوسرے کبھی نہیں کاٹا؟ نہیں، آپ نے فرمایا کہ میرا راستہ دیکھ کے وہ کاٹ لیتا ہے دوسرا راستہ، یہ بھاگ جایا کرتا ہے۔ اچھا دیکھیے، یہ شیطان چاچا نا بہت بغراد ہے، یہ کہیں بھی موقع پائے اور چھوڑ دے کسی کو، یہ پاسبل ہے ہی نہیں۔ بعض ہمارے لوگ ہوتے ہیں تھوڑا سا ہاتھ میں تسبیح لے لیا، 2-3 ٹائم کی نماز پڑھ لیے اور کچھ چلہ ولا میں چلے گئے یا مدرسے میں تھوڑا سا آ گئے تو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بس ہاں ہمارے اوپر وہی آئے گی۔ وہی نہیں آئے گی، ابھی شیطان صاحب آ رہے ہیں جو آپ کو وہی آنے کے انتظار کروا رہے ہیں۔ یہ بہت ہی کمینہ ہے اور کریدتا رہتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، کہ شیطان انسان کے اندر ایسے ہی دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، اور ایسے دل پہ جیسے مچھر رکھ کر کے سوٹ بیٹھتا ہے نا کچوکا لگانے کے لیے، ایسے ہی وہ بھی وساوس میں اور اوہام میں مبتلا کرتا رہتا ہے، طرح طرح کی باتیں خیالات غلط میں دل میں ڈالتا رہتا ہے۔
جب انسان ذکر کرتا ہے تو پیچھے ہٹنا شروع ہوتا ہے، اور جب انسان غافل ہوتا ہے تو اپنا کام شروع کرتا ہے۔ اس لیے 2 رکعت پڑھ کر کے یا 1 مرتبہ تسبیح ہلا کر کے یا 2 رکعت تہجد اگر دھوکے سے مل گئی حادثاتی طور پہ اور پورے گھر والے کو پیر کھڑا کر کے بتا دیا گیا کہ آج ہم نے تہجد پڑھی ہے، یہ بھی شیطانی چرخہ ہوتا ہے جو ہمارے اور آپ کے اندر وہ کام کر کے چلا جاتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جبرائیل امین کے بھائی ہیں۔ یہ کبھی نہ سوچا کریں، کبھی بھی اس غفلت میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ یہ حادثہ نہیں ہو سکتا ہے یا وہ ہمیں نہیں ورغلا سکتا ہے۔ اچھے کو لے ڈوبا ہے اور بہت سے گناہ کے راستے سے لے جاتا ہے، اور کتنوں کو عبادت میں لگا کر کے پھر بھی ان کی عبادت کو عبادت نہیں رہنے دیتا اور ان کا کام تمام کر دیا کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نحن نتذاکر المسیح الدجال، ہم لوگ بیٹھ کر کے کانا دجلوا کی بات کر رہے تھے۔ کانا دجال کا نام سنا ہے نا؟ یہ کانا دجال ایک تو بڑکا والا ہے جو لاسٹ میں آئے گا، اور آج کل بہت سے دجال ایسے ہی ٹہل رہے ہیں جو اس طرح سے گمراہ کرنے کی فراق میں اور فکر میں لگے رہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ہم لوگ کانا دجال کی بات کر رہے تھے، دجال ایسا ہوگا ویسا ہوگا، ایک آنکھ اس کی کہانی ہوگی سپاٹ ہوگا ایک سائڈ پورا حصہ، اور اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کافارا یعنی کافر۔ تو اس طرح کی باتیں چل رہی تھیں دجال کے بارے میں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، ان لوگوں کے لیے ہے جو 2 رکعت کے بعد وحی کا انتظار کرتے ہیں۔ تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات چل رہی ہے؟ ہم نے فرمایا نتذاکر المسیح الدجال، ہم لوگ دجال کی بات کر رہے تھے، کہا دجال آئے گا تو یہ تباہی مچائے گا، وہ تباہی مچائے گا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مما اخوف علیکم، میں سب سے زیادہ جس چیز سے تم پر اندیشہ کرتا ہوں اور ڈرتا ہوں وہ ہے خفی اور پوشیدہ شرک۔ اور اس کی وضاحت فرماتے ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوشیدہ شرک یہ ہے، ایک مثال سے ایز دا ایگزامپل، ایک مثال دیتے ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی اور فرمایا کہ پوشیدہ شرک یہ ہے کہ آدمی نفل پڑھ رہا ہوگا، اس کے بعد دیکھے گا کہ کوئی صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں تو 2 رکعت اور بڑھا دے گا تاکہ لوگ کہیں بہت بڑے صوفی جی ہیں، تاکہ لوگ کہیں بہت بڑے عبادت گزار ہیں، تاکہ لوگ کہیں بہت بڑے حضرت ہیں۔ اب بوتل میں پانی لے کے پہنچے پھوکا ہوئے حضرت صاحب کا حضرت کہیں، اور اس کے بعد کچھ ہدیہ تحفہ آنے لگے۔ یہ چال ہوگی شیطانی اور نفسانی چال ہوگی۔ 1-2 رکعت کے بجائے 2 رکعت کا وہ اضافہ نفلوں کا کرے گا۔ دیکھیے نفل کی بات چل رہی، فرض کی بات نہیں چل رہی ہے کہ صبح آپ گھر میں بیٹھے رہے اور کہیں مولوی صاحب کہات رہے ان کی دکھاوا خاطر نماز نہ پڑھ جائے، اے لیے گھر میں رہو، مسجد جائے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی یہ نوافل کے تعلق سے بات چل رہی ہے، فرائض تو لازمی چیز ہے، اس میں دکھانے کا سوال کیا پیدا ہوتا ہے، وہ تو آنا ہی ہے۔ بھائی جو چیز آؤٹ سائڈ کی ہے وہ آپ کریں گے تب نہ کچھ لگے گا کہ ہم زیادہ کر رہے ہیں، تب خیال پیدا ہوگا نا۔ یہ فرائض تو ہمارے اوپر لازم ہے، اسے تو کرنا ہی کرنا ہے، وہ فریضہ اتار رہے ہیں، اس میں دکھانے کا سوال کہاں سے پیدا ہوگا؟ یہ نوافل وغیرہ کی بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں کہ اس طرح سے 2 رکعت کا اضافہ کر دے گا، کس لیے کہ سیٹ صاحب دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ پیسے مل جائے، فلاں صاحب دیکھ رہے ہیں، جا کر کے کہیں گے کہ ارے بڑا نیک ہے، بڑا عابد ہے، بڑا زاہد ہے، تسبیح پھاڑتا رہتا ہے اور تسبیح اس کی ہلتی رکھتی ہے، اور پتہ چلا کہ خلاف شرع شیخ ٹوٹتا بھی نہیں اور اندھیرے اجالے کبھی چوکتا بھی نہیں۔ یہ دکھاوے والی جو نیکی کچھ ہو رہی ہے یہ گھاس اور پھوس اور بھوسا ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی اہمیت نہیں۔ بھائی زید کے گھر میں کام کر کے عمر سے نوکری کا مزدوری مانگو گے، یہ عمر دینے کے لیے تیار ہوگا؟ وہ یہی نہ کہے گا کہ بھائی جس کے یہاں کام کیا ہے اس سے جا کر کے اجرت لے لو۔ ایسے ہی جن لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے اللہ کیا فرمائے گا کل قیامت میں؟ جا کر کے ان سے مانگو، نہ میرے لیے کی گئی ہے نہ مجھ
मुझसे कुछ मिलने ना देना है। अना अगना शुरका यानी शिर्क, अल्लाह फरमा रहा है तमाम शिर्क करने वालों से मैं सबसे ज्यादा मुस्तगनी और बेनियाज हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं ऐसी नमाजों की। बल्कि सादी अली रहमान ने तो यहाँ तक फरमा दिया, कलीदे दरे दो दखस्ता नमाज कि दर चश्मे मर्दुम गुजारी दराज, वो नमाज जन्नत की नहीं जहन्नम के दरवाजे की कुंडी है। वो नमाज जन्नत की नहीं जहन्नम के दरवाजे की कुंडी है। कलीदे दरे दो दखस्ता नमाज कि दर चश्मे मर्दुम गुजारी दराज, कि जिसे लोगों को दिखाने के लिए लंबी लंबी भाजी जाए। कब लंबी किरत हो रही है, कौम का मुसल्ला मिल गया, टेरे है एकदम, चल रही है सूरे बकरा। और जब अपना पढ़ेगा बहुआ तो वला सरीना आतीना, ऐसे अगुए नहीं पढ़ते, वला सरीना आतीना वइदा क़ील लहुम इरकऊ ला यरकऊन वैलुन यौमइज़िल लिलमुकद्दिबीन फबिअय्यि हदीसिन बअदहु युमिनून। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर। और कुछ लोग तो इतना शॉर्टकट में पढ़ते हैं कि बस पूछो मत। एक साहब ने देखा, कहा आप नमाज इतनी जल्दी कैसे पढ़ लेते हैं, इधर खड़े हुए वो फौरन रुको में, कहन शॉर्टकट में चलता हूँ। कहन भैया हम तो नहीं बता दे शॉर्टकट कैसा है। कहन अरे कहन सूर्य पूरे वशम्सी वज़ुहा पूरी पढ़ डालता हूँ, बहुत शॉर्टकट में पूरी हो जाती है और रुको में चला जाता हूँ। कहने यार हमको बताओ। कहन बहुत आसान तरीका है, वशम्सी वज़ुहा बीच में चंद हा वला यखाफु उक़बाहा। अल्लाहु अकबर। कलीदे दरे दो ज़खस्ता नमाज कि दर चश्मे मर्दुम गुजारी दराज, वो नमाज जन्नत की नहीं जहन्नम के दरवाजे की कुंडी है, जिसे लोगों को दिखाने के लिए लंबी लंबी पढ़ी जाए और बताया जाए कि हम बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े नेक हैं, बड़े अल्लाह वाले हैं, और हम नमाज ज्यादा पढ़ते हैं, हम तिलावत ज्यादा करते हैं, हम जिक्र ज्यादा करते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस पोशीदा शिर्क का मुझे सबसे ज्यादा खतरा तुम पर है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये कहीं न कहीं से नफ्स और शैतान अपना हिस्सा डाल ही लेते हैं और बना ही लेते हैं। बराहीमी नजर पैदा बड़ी मुश्किल से होती है, बराहीमी नजर पैदा बड़ी मुश्किल से होती है। हमें छुप छुप के सीने में बना लेती है तस्वीरें, कहीं ना कहीं से वो हिस्सा लगा ही लेता है, कहीं ना कहीं से हिस्सा मार ही लेता है। इसलिए सीधे सीधे अपने रब के लिए खड़े हो जाया करो, वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, अल्लाह ही के लिए खड़े हो जाया करो। और नमाज हो, जिक्र हो, तिलावत हो, कोई और इबादत हो, सिर्फ उसी के लिए होनी चाहिए, नहीं तो न यहाँ मिलेगा और न वहाँ मिलेगा, न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के हुए ना उधर के हुए। इसलिए कभी दूसरों के लिए नहीं करना चाहिए। हम एक बार तो नमाज पढ़ के अपने यहाँ से निकल रहे थे तो बड़ी कार से एक साहब उतरे, तो हमारे खालाजाद भाई हैं, साथ में पढ़े हैं, वो किरत पढ़ाते हैं, हम अपना दूसरी लाइन में थोड़ा सा। और आज भी हम लोग लेगोटिया यार हैं एकदम, हाफिजा से लेकर के दौरा इफ्ता सब साथ रहा है, तो आज भी चलती रहती है दोनों में। तो उसने ठुमकिया करके हमें कहा बड़ी कार से है कोई साहब, लगता है कुछ जुगाड़ है। तो हमने कहा रुक जाओ, अभी ये पूछेंगे कि हाफिज जमालुद्दीन साहब कहाँ रहते हैं, तावीज़ लेनी है। तो उसके बाद वो साहब सही में कहने लगे जरा हाफिज जी पता बता दीजिए, तावीज़ चाहिए। मैंने कहा देखे ना, मैंने कहा ये सब आज के दौर में तो भूल जाइए कि कोई आपको लिफाफा देगा। जब कोई कहता है किसी इलाके में जाने के बाद मौलाना साहब आपसे किनारे में कुछ बात करनी है, तो मैं फौरन समझ जाता हूँ कि अभी ये बेचारा अपना दर्द दिल बयान करेगा और उसके बाद कहेगा कोई कायदे का आप आमिल बता दीजिए। कायदे का आमिल तो मैं नहीं जानता हूँ, हाँ इतना आपको बता सकता हूँ कि इस्लाम में लूटने वाले बहुत हैं। कायदे के है कि नहीं है पता नहीं, लूटने वाले बहुत हैं। कायदे के अगर आपको बाशरा कोई वाक़तन नमाज रोजा का पाबंद मिल जाए और जो तावीज़ देते हुए आपसे ये कहे कि भाई एक तरीके इलाज है, फायदा हो सकता है, अल्लाह पे आप भरोसा रखिए, वही देगा शिफा, तो ठीक है, गुंजाइश है। और अगर वो लिख के आए जैसे अखबार में प्रचार आता है, भटको कहीं भी काम होगा इधर ही, नऊज़ुबिल्लाह। ये सीधे सीधे शिरक की दावत लोगों को दे रहे होते हैं, सीधे सीधे शिरक सिखा रहे होते हैं और ये बता रहे होते हैं कि हम ही सब कुछ करने वाले हैं, और पता चला कि उनको खुद नहीं पता होता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। लखनऊ में एक साहब
تعویذ دیتے تھے گارنٹی کے ساتھ، آپ جس سے چاہتے ہیں اس کے ساتھ آپ کی شادی ہو جائے گی۔ اب یہاں ہمارے نوجوان اور کوئی بچی ہماری ہوں گی، بہنیں بڑی خوش ہوں گی، تو انہیں اسی تعویذ والا مل جاتا تو ہمارا کام چل جاتا ہے۔ رکے رہو اگوا پورا قصہ سن لے، پورا قصہ سن لے، اس سے پہلے قصہ اور سن لیجئے۔ اب بات پہ بات نکلتی ہے، مجھے تو جلدی میں سمیٹنا تھا، بات پہ بات نکلتی ہے تو دور تک چلی جاتی ہے۔ آپ نے بلایا ہی ایسے ٹائم ہے، میں کیا کروں یار۔ تو ایک پیر صاحب تھے، بدعتی حضرات میں سے پیر صاحب تھے، ان کا ایک مرید تھا۔ اس نے کہا حضرت آج ہم نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ کہنے لگے کیا؟ کہنے لگا کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارا ایک ہاتھ کی انگلیاں جو ہیں وہ شہد میں ڈبوئی ہوئی ہیں۔ کس میں؟ شہد میں۔ اور دوسرے ہاتھ کی انگلیاں وہ غلاظت گندگی میں ڈبوئی ہوئی ہیں، اس میں گندگی لگی ہے، پائخانہ وغیرہ۔ اور ایک ہاتھ وہ آپ کا ہے اور دوسرا ہاتھ میرا ہے، یعنی جس میں شہد وغیرہ لگا ہے وہ آپ کا ہاتھ ہے اور جس میں غلاظت اور گندگی لگی ہے وہ میرا ہاتھ ہے۔ کہنے لگے رہے بالکل صحیح دیکھا، یہی حقیقت ہے، میں ہوں ایسا ہی، اتنا دیکھ میرے ہاتھ میں شہد ہی لگنی چاہیے، تم سمجھتے نہیں ہو جنت کا شہد ہے، یہ وہ ہے، اور تم جیسے گدے آدمی تو غلاظت نہیں لگے گی تو کیا لے؟ کہے سارے خوابوں پورا ہوئے دو، کہیں اتنا جلدی ہے کیوں؟ اگوا ہم دیکھیں کہ آپ کی انگلیاں ہم چاٹی تھے، ہماری انگلیاں آپ چاٹا تھے۔ کہنا مردود نکل یہاں سے، بھاگ جلدی نکل لے۔ کہتے بس کھبوا پورے نے بہارا تعبیر بتاوا لگے رہے، اب جب پورا بہا تو کہا تک یہاں سے نکل لے۔ اور سنو ایک اور چھوٹا سا چٹکلا اور سن لیجئے۔ آج کل جھوٹے گواہ عدالتوں کے باہر ٹہلتے رہتے ہیں، پیسہ دے کر کے ان کو 10 روپے میں آپ اپنا گواہ بنا لیجئے، 20 روپے میں اپنا گواہ بنا لیجئے۔ اب ان کو کون بتائے کہ یہ اکبر الکبائر میں سے جھوٹی گواہی دینا سب سے بڑا کبیرہ جو گناہ ہے، 2-4 اس میں سے یہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے بیٹھے تھے، ٹیک لگائے، اور آپ کچھ برائیاں بیان کر رہے تھے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا وَشَہَادَةُ الزُّورِ، جھوٹی گواہی یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور آپ اتنی بار کہنے لگے اور ٹیک لگائے تو سیدھے بیٹھ گئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کاش آپ خاموش ہو جاتے، ہم تمنا کرنے لگے کاش آپ خاموش ہو جاتے، کیسا ہوتا اچھا کہ آپ خاموش ہو جاتے۔ چہرے کا رنگ آقا کا بدل گیا، اور آج جھوٹی گواہی نہ دے تو پھر حضرت کیسے بھائی؟ جھوٹی گواہی تو مارنا ہے، چاہے 10 روپے ملے چاہے 20 روپیہ۔ تو یہ گواہ لوگ ٹہلتے رہتے ہیں۔ تو ایک صاحب تھے، ان کا مرغا چوری ہو گیا، انہوں نے مرغا کا نام رکھا ہوا تھا منن۔ چلے گئے عدالت، اور عدالت جا کر کے انہوں نے کیس دائر کیا اپنے پڑوسی میں کہ ہمارے منن کو ہمارے پڑوسی نے چوری کر لیا ہے۔ اب گواہ تو تھا نہیں، تو گواہ 10-20 روپے میں انہوں نے تیار کر لیا کہ بھئیہ تا چل کے گواہی دے دے کہ ہاں ان کا پڑوسیہ چوری کیا سے ہم دیکھیں، وہ اٹھارت رہی لگ بھاگا ہے، یہ وہ ہے۔ بہرحال عدالت لگی، جج نے پوچھنا شروع کیا، وکیل نے، گواہ نے اپنا ادھر ادھر بتانا شروع کیا۔ اس کے بعد جج نے پوچھا یہ بتا منن کتنے بڑے رہے؟ تو اب وہ منن سن کر کے اس نے سمجھا تھا کہ لڑکا ہے اس کا، اب اس کو اس نے بتانا بھول گیا تھا کہ منن ہمارے مرغا کا نام ہے، ہمارے بچے کا نام نہیں ہے۔ یہ ہو گیا تھا فالٹ۔ تو اس نے کہا کہ منن کتنے بڑے تھے؟ تم گواہی دے رہے تم نے دیکھا بھی تھا، کتنا بڑا تھا منن؟ تو اس نے کہا سر اتنا بڑا۔ تو جج کہا تھا کہ ابھی تم کو پتا بھی ہے منن ان کا مرغا تھا کہ ان کا بچہ تھا؟ تو پٹ سے سمجھ گیا، یہ جھوٹ بولے والے بڑے ماہر ہوتے ہیں نا، یہ ہر وقت یہ سب کرتے رہتے ہیں، دماغ چلتا رہتا ہے۔ سمجھ گیا کہ منن ان کے لڑکے کا نام نہیں، مرغے کا نام تھا۔ تو گواہ نے کہا ارے جج صاحب اتنی جلدی کہاں رہی، اب ان دوسر کا تو ہم نیچوں سے لگائی تھا نا، اتنا بڑا رہا۔ تو اب یہ آدھا ابھی آپ نے سنا تھا کیا کہ بھائی وہ تعویذ دیتے تھے کس چیز کی کہ من چاہیے آپ کی شادی ہو جائے گی جہاں آپ چاہیں گے۔ سب کو تعویذ دے رہے تھے کہ جیسے جہاں جگاڑ بیٹھے گا آپ کو وہاں تعویذ دے دیں گے اور سب کا کام ہو جائے گا، سب کی شادی ہو جائے گی۔ ایک دن ان کی مہربانی دوسرے کے ساتھ بھاگ گئی، اور ان کو پتہ ہی نہیں لگا،
خبر ہی نہیں ہوئی ان کو۔ تو اس طرح کی باتیں یا اس طرح کی چیزیں یا 2 رکعت پڑھ کر کے یہ سمجھنا کہ اب ہمارے اوپر وحی آ رہی ہے، یا یہ سوچنا کہ ابھی لفافے ملیں گے، اس طرح کے خیالات ہمیشہ نکال دینے چاہیے۔ جب میں کہیں جاتا ہوں تنہائی میں کوئی بات کرنے کی بات کرتا ہے، میں فوراً سمجھ جاتا ہوں بیچارہ ابھی اپنا درد دل بیان کرے گا اور بتائے گا مولانا صاحب یہ پریشانی، وہ پریشانی، وہ پریشانی۔ کروڑ نہیں، اربوں میں کھیلنے والے کو ہم نے دیکھا ہے، خدا کی قسم بیچارے اتنا پریشان ہے کہ ان کی پریشانی کو سننے کے بعد دل سے الحمدللہ نکلتا ہے کہ ہم الحمدللہ بہت ہی سکون میں ہیں۔ تو لوٹیے ہم کہاں پہنچے تھے؟ مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ سے اس نے پوچھا تھا کہ یہ بتائیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے شیطان تو نہیں بھاگتا یا راستہ نہیں کاٹتا؟ حدیث میں تو نہیں ہے۔ عمر فاروق کو دیکھ کر کے بھاگ رہا ہے، صدیق اکبر کو دیکھ کے نہیں بھاگتا، لیکن عمر فاروق کو دیکھ کر کے بھاگ رہا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ یہ اسی بیوقوف سے پوچھو کہ اسے دیکھ کر کے کیوں بھاگ رہا ہے اور صدیق اکبر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے کیوں نہیں بھاگتا؟ اس کے بعد پھر جواب دیا، فرمایا کہ کسی پہ جمال غالب ہوتا ہے، کسی پہ جلال غالب ہوتا ہے۔ کوئی جمالی ہوتا ہے اور کوئی جلالی ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر پہ جمال غالب تھا، اس لیے شیطان ان سے اتنا نہیں بھاگتا تھا، اور عمر فاروق پہ جلال غالب تھا، تو شیطان کو بھی پتا تھا کہ اگر راستے میں مل گئے تو ٹانگ پکڑ کے پھینک دیں گے، معلوم نہیں کہاں جا کے گریں گے، اس لیے شیطان بھی ان سے کتراتا تھا۔ ورنہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی وہ آیا اور دو چلانے کی کوشش کی، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کر کے بات دیا، فرمائی بدھر الٹا، فرمایا کہ آگے اچھل رہا تھا کہ ہم کو بھی کچھ گمراہ کرے، ہمارے پیچھے پڑ رہا تھا تو ہم نے بات دیا پکڑ کر کے۔ اور اگر ہمیں اپنے بھائی حضرت سلیمان کی دعا کا مسئلہ نہ ہوتا جو انہوں نے اپنے رب سے مانگی تھی اور کہا تھا اے اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ پھر میرے بعد کسی کو نہ ملے، اور اللہ نے انہیں چرند پرند انسان جنات حیوانات سب پہ حکومت عطا کی تھی، ہوا اور دریاؤں پہ بھی ان کا بس چلتا تھا۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ۔ یہ ہم نے ان کو دیا تھا، انہوں نے دعا مانگی تھی اور فرمایا تھا رَبِّ هَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وآخرين مقرنين في الأصفاد وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو امسك بغير حساب۔ سب کچھ دینے کے بعد اللہ نے یہ بھی کہہ رکھا تھا ان سے یہ ہماری عطا ہے، اگر چاہو تو اس کو اپنا استعمال کرو، کسی کو کچھ مت دو تب بھی تم سے کوئی دار و گیر نہیں، کوئی پکڑ نہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں، اور اگر چاہو تو تقسیم کرو اور بانٹو پھر بھی کوئی تم پر دار و گیر نہیں۔ یہ اللہ نے ان کو عطا کیا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی سلیمان کی بات مجھے یاد آ گئی، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا، ورنہ آج تم لوگوں کو دکھاتا کہ آیا تھا بدماشی کرنے، میں نے پکڑ کر کے اسے بات دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں صدیق اکبر پہ جمال غالب تھا اور عمر فاروق پہ جلال غالب تھا، اور جلال اور روب تو اس قدر تھا کہ ایک مرتبہ صحابہ اور تابعین آپ کے پیچھے چل رہے تھے، عمر فاروق آگے آگے تھے، ایک مرتبہ جھٹکے میں مڑ کر کے پیچھے عمر فاروق نے دیکھا تو کئی لوگ ڈر کے مارے
سارے گر گئے، ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اب کیا ہوگا، اتنا رعب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ تو یہ جو سوچتے ہیں ہم اور آپ کہ بہت بڑے صحابی جو ہوں گے تو بہت دھیرے چلتے ہوں گے، بہت ایجڈ ہوں گے، بہت اس طرح کے ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ عمر فاروق کے دور میں ان صحابی سے مشورہ کیا جاتا ہے جن کے عمر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں بلکہ آپ کی وفات کے وقت محض 13 سال ہے، لیکن ان کی تربیت کی گئی، ان کی دیکھ ریکھ کی گئی اور ان کو پڑھایا گیا، ان کو سکھایا گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خدمت پہ خوش ہو کر کے انہیں دعا دی، آقا کی یہ دعا پوری ہوئی اور نتیجہ یہ نکلا انہیں حبر الامت کا لقب ملا۔ آقا نے دعا دی تھی، اے اللہ انہیں فقیہ بنا دے، انہیں دین کی سمجھ عطا فرما، انہیں تعویل یعنی تفسیر کا علم عطا فرما۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے تہجد کے وقت میں ایک لوٹا پانی کا انتظام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ شروع ہی میں بچے کو دیکھنا ہے، معلوم یہ ہوا شروع ہی میں بچے کی تربیت کرنی ہے، معلوم یہ ہوا شروع ہی میں بچے کی دیکھ ریکھ کرنی ہے، معلوم یہ ہوا شروع ہی میں بچے کا ذہن بنانا ہے، معلوم یہ ہوا شروع ہی میں بچے کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھانی ہے ایمان کیا ہے، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، عقائد کیا ہے، اعمال صالحہ کیا ہے، اس پر ملتا کیا ہے۔ بچہ جو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ سیکھ رہا ہوتا ہے، ہم جو بول رہے ہوتے ہیں اس پہ وہ عمل نہیں کر رہا ہوتا ہے، بلکہ ہماری زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں اور نکلنے کے بعد ہمارے اعمال کے سانچے میں جو ڈھلتے ہیں وہ اسے پکڑ رہا ہوتا ہے، وہ اسے دیکھ رہا ہوتا ہے اور اسی کے مطابق اپنے آپ کو وہ بدلنے کے اور ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ بھی گراؤنڈ ریئلٹی ہے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ بچے کے لیے سب سے بڑے رول ماڈل اس کے ماں اور باپ ہوتے ہیں۔ شروع میں وہ انہی کو دیکھتا ہے، ماں کو دیکھتا ہے، ماں کی چال کو دیکھتا ہے، اس کی رفتار اور گفتار اور اس کے کردار کو دیکھتا ہے، اس کے ذکر اور تلاوت کو دیکھتا ہے، اس کے نماز اور روزوں کو دیکھتا ہے اور اس کے اٹھنے اور بیٹھنے کے انداز کو دیکھتا ہے اور یہ دیکھتا ہے ماں تلاوت کتنی کرتی ہے، ماں قرآن کتنا پڑھتی ہے، ماں نماز کتنا پڑھتی ہے، ماں تسبیح کتنا پڑھتی ہے، باپ کیسے رہتا ہے اور ماں اور باپ کے ریلیشن کیسے ہیں اور ان کے تعلقات کیسے ہیں اور یہ ریلیشن شپ ان کی کن بنیادوں پہ چل رہی ہے اور کتنی خوشگوار اور اچھی ہے۔ اگر گھر میں یہ ماحول ہے اور ہم نے اور آپ نے یہ ماحول دیا ہوا ہے اور باپ بھی دیندار ہے اور ماں بھی دیندار ہے اور ان کی زبان سے نکلنے والے جملے ہمارے اور آپ کے بچوں کے کانوں میں رس گھولتے ہیں اور ہم اور آپ انہیں اچھی زبان سے آشنا کراتے ہیں اور ہم اور آپ انہیں اچھی لینگویج سے آشنا کراتے ہیں اور ہم اور آپ انہیں اچھے طور طریقے سکھاتے ہیں، ہم اور آپ انہیں جب سونے کے لیے جانا چاہتے ہیں اور بستر پر لیٹتے ہیں تو پھر کسی صحابی کا قصہ سناتے ہیں اور کسی صحابی کا واقعہ سناتے ہیں، ہم انہیں بتاتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے یا کون ہے اور آقا کہاں تشریف لائے تھے، آقا کا اصل اسم گرامی کیا ہے، آقا کا اصل نام کیا ہے، آقا مکہ میں کتنے سالوں تک رہے۔ تبلیغ کے لیے میرے نبی محترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جافشانی کی، مکہ کی خاک چھانی، نہ معلوم کتنی گالیاں سنی، نہ معلوم کتنے تھپڑ کھائے اور نہ معلوم کتنے پتھر برسائے گئے، چہرے اقدس کو لہو لہان کیا گیا اور دندار مبارک تک کو شہید کیا گیا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے علاقے میں وہ اذیتناک اور دردناک سزائیں دی گئی اور دردناک تکلیفیں پہنچائی گئی کہ پہاڑوں کا فرشتہ ملک الجبال بھی آتا ہے اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ڈائریکٹ بات نہیں کر پاتا تو جبرائیل امین کو واسطہ بناتا ہے اور جبرائیل امین کہتے ہیں اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ھذا ملک الجبال، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اجازت چاہ رہا ہے، اگر آپ اجازت دے تو یہ کہہ رہا اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر آپ یہ کہہ دے کہ ان لوگوں نے مجھے تکلیفیں پہنچائی ہیں اور ان کے لیے آپ بددعا کر دے، ایک اشارہ کرے، ان دونوں پہاڑوں کو چکی کے پاٹ کی طرح سے ملا کر کے پیس دو اور ان کا کام ختم ہو جائے۔ لیکن میرے نبی محترم چونکہ رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے تھے اس لیے
لیے آقا نے فرمایا کہ نہیں انہیں عذاب نہ دیا جائے، ہو سکتا ہے یہ نہیں تو ان کی نسلیں ایمان لائیں اور ان کی نسلوں میں ایمان چلے۔ آج ہم اور آپ جو مسلمان بیٹھے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں میرے نبی محترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا شامل ہے، کیونکہ طائف اور ثقیف والوں کو بد دعا دینے کے بجائے میرے نبی محترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی، اور محمود ثقفی اسی ثقیف سے اٹھ کر کے آیا تھا، ہندوستان کو فتح کیا تھا اور ہندوستان کے نقشے کو بدلا تھا۔ آج اسلامیہ نے ہند دعائے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں جی رہے ہیں۔ یہ ماں انہیں سکھاتی، یہ ماں انہیں بتاتی، یہ باپ انہیں سکھاتا، یہ باپ انہیں بتاتا اور پھر یہ سمجھاتا اور سکھاتا کہ 10 سال آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہے تو بھی جنگوں کا سامنا رہا، 10 سال مدینہ میں رہے تو بھی منافقین کا سامنا رہا، 10 سال مدینہ میں رہے تو یہودیوں سے ٹکراؤ چلتا رہا، 10 سال مدینہ میں رہے تو بھی مختلف جگہوں سے جنگیں چلتی رہی، پھر بھی آقا اپنے دین کے غلبے کے لیے اور ولولے اور غلغلے کے لیے دن رات کوشش کرتے رہے، ہر طرح کی مشقتیں برداشت کرتے رہے۔ آقا تہجد میں جاتے اور جب ہاتھ اٹھاتے تو کسی اور کے لیے نہیں، آقا کو خوش دیکھتی ہے امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا الطاہرہ المطہرہ حبیبۃ النبی زوجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خوش دیکھ کر کے فرماتی ہیں اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دیجئے۔ آقا پوچھتے ہیں کس چیز کی؟ فرماتی ہے مغفرت اور جنت کی۔ آقا ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، امی جان خوش ہوتی ہیں۔ آقا فرماتے ہیں جس دعا پہ تم خوش ہوئی یا مجھے خوش دیکھ کر کے تم نے اس کی درخواست کی، یہ دعا میں اپنی امت کے لیے روزانہ ہر نماز کے بعد کرتا رہتا ہوں۔ یہ ہے میرا نبی جس سے غفلت ہم نے برتی، یہ ہے میرا نبی جس سے بغاوت ہمارے پیرنٹس نے کی، یہ ہے میرا نبی جس سے بغاوت ہمارے باپ نے کی، یہ ہے میرا نبی جس سے بغاوت ہماری ماں نے کی، یہ ہے میرا نبی جس سے بغاوت ہمارے دادا نے کی، یہ ہے میرا نبی جس سے بغاوت ہمارے نانا نے کی، یہ ہے میرا نبی جس سے بغاوت ہماری نانی نے کی۔ کیا یہ گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آج جب ہم اور آپ سوتے ہیں تو ہمارے اور آپ کے کانوں میں آلے گھسڑے ہوئے ہوتے ہیں اور وہی گانا چل رہا ہوتا ہے اور وہی فلم چل رہی ہوتی ہے، نہ بچے کو دعا پڑھائی جاتی ہے، نہ بچے کو دعا سکھائی جاتی ہے، نہ اسے یہ بتایا جاتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، آقا تشریف کہاں پہ لائے، آقا کی آمد کا مقصد کیا تھا، آقا نے 13 سال مکہ میں کیسے گزارے، آقا نے مدینہ میں 10 سال کیسے گزارے، صحابہ کرام کی کھیپ کیسے آقا نے تیار کی، اور آقا جب تشریف لائے کوئی ایک بھی جزیرۃ العرب میں قاعدے سے وحدانیت کا قائل نہیں، اکا دکا شاید رہے ہیں ان کی مثال اپنی جگہ، عمومی طور پہ کفر اور شرک میں پورا ماحول ڈوبا ہوا، لیکن 23 سال کے مختصر سی مدت میں میرے نبی محترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جاتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ مکہ اور مدینہ بلکہ پورے جزیرۃ العرب میں ایک بھی ایسا نہیں ہے جو مشرک ہو، سب کے سب وحدانیت کے قائل ہیں، اور بقول ایک کہنے والے کے جس نے کہا بالکل بجا کہا، کفر کی شب تھی کالی کالی، ظلم کی شب تھی کالی کالی، سارا جہاں تھا نور سے خالی، بھیجے خدا نے ایک پیغمبر، ڈوبتی کشتی جس نے بچا لی، نام محمد کتنا پیارا، اس میں گرامی کتنا عالی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہم نے نہیں کیا، ہم نے سوچا بھی بچہ ہے، یہ ہم نے نہیں کیا، ہم نے سوچا بھی دودھ پیتا ہے، یہ ہم نے نہیں کیا، ہم نے سوچا بھی شیشی پیتا ہے، یہ ہم نے نہیں کیا، ہم نے سوچا بھی چلنا شروع کیا ہے، اور اس کے بعد جب کچھ بولنے اور چلنے کے لائق ہوا ہمیں چاہیے یہ تھا کہ کلمہ سکھاتے، ہمیں چاہیے یہ تھا کہ اللہ کی وحدانیت اس کے دل و دماغ میں بٹھاتے، ہمیں چاہیے یہ تھا کہ ہم اسے بتاتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بیٹا سن لے اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، وہی لارڈ ہے، وہی گاڈ ہے، وہی کریٹر ہے، اس دنیا کو بنانے والا ہے، وہی نفع پہنچانے والا ہے، وہی نقصان پہنچانے والا ہے، وہی رزاق ہے، وہی بیٹا دینے والا ہے، وہی بیٹی عطا کرنے والا ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے روک لیتا ہے۔ پوری دنیا کی طاقت مل کر کے اگر کسی آنے والے کو روکنا چاہے تو روک نہیں سکتی۔ موسیٰ نے لانا تھا تو اللہ نے لا کر کے دکھایا، اور پوری دنیا مل کر کے چاہے کسی ایک جاندار کو بنانا اور لانا اللہ نے نہیں چاہا ہے تو بیٹا وہ نہیں لا سکتا
ہے دنیا میں اور نہیں بنا سکتا ہے. کاش یہ سکھایا جاتا اور کاش یہ بتایا جاتا. ہم نے نہیں کیا, آپ نے نہیں کیا, ماں نے نہیں کیا, باپ نے نہیں کیا, ماں نے نہیں سمجھایا, ماں نے نہیں سکھایا, اور اس کے بعد جب کلمہ پڑھنے کے لائق ہوا, کچھ بولنے کے لائق ہوا, میرے نبی نے کہا تھا جب بچے بولنے کے لائق ہو اور دانت نکلنے لگے تو انہیں سکھائیے افتحوا علی صبیانکم اول کلمہ لا الہ الا اللہ. جب بچے بولنے کے لائق ہو تو سب سے پہلے اسے پہلا کلمہ سکھائیے, پہلے اسے یہ بتائیے لا الہ الا اللہ, اللہ ایک ہے, اللہ خالق ہے, اللہ مالک ہے, اللہ لارڈ ہے, اللہ گاڈ ہے, سارا پاور اسی کے پاس ہے, ساری طاقت اسی کے پاس ہے. وہ جسے چاہے اقتدار سونپے, جسے چاہے عزت کے رفعت کی بلندیوں پہ لے کے جائے, اور جسے چاہے غار مسلط میں دھکیل دے, اور جسے چاہے اللہ غنی بنائے, اور جسے چاہے اللہ فقیر بنائے. بیٹا ہاتھ اٹھے تو اسی کے سامنے, بیٹا مانگا جائے تو اسی سے, بیٹا پکارا جائے تو اسی کو, بیٹا سنے جائے تو اسی کی, بیٹا مانے جائے تو اسی کی. وہی سب کچھ کرتا ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. اسے یہ بتایا جاتا قبضہ قدرت میں سب کچھ اسی کے ہے. اسے یہ بتایا جاتا محمد رسول اللہ, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کے آخری نبی ہے. آپ سے پہلے 1.25 لاکھ انبیاء تقریباً آئے, آپ آنے کے اعتبار سے سب سے آخر میں ہیں, اور بنائے جانے کے اعتبار سے سب سے اول میں ہیں. آپ آئے ہیں آخر میں, آپ پر نبوت ختم کر دی گئی ہے, بیت نبوت کی آپ کے ذریعے سے تکمیل کر دی گئی ہے, قصر نبوت کو آپ کے ذریعے سے مکمل کر دیا گیا ہے. اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, کسی طرح کی نبوت کا کوئی دروازہ اب کھلا ہوا نہیں ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت بی. رسالت ہو, نبوت ہو, کوئی رسول ہو, کوئی نبی ہو, سب کچھ مجھ پر مکمل کر دیا گیا. میرے بعد کوئی نبی نہیں, کوئی رسول نہیں, اب کوئی آنے والا نہیں. اسے سکھایا جاتا تو اسے کسی کو, کسی شکیل کو, کسی مردود کو, کسی غیر کو, کسی ایسے کو جو سوال بھی ہے, جو مسیح بھی ہے, جو خود گمراہ ہے, گمراہ کر رہا ہے, اس کے بہکاوے میں نہ آتا. نیٹ کی دنیا میں جا کر کے وہ جو کروڑوں ویب سائٹ اسلام کے نام پہ چل رہی ہے, تقریباً 4 کروڑ کچھ لاکھ ویب سائٹ جو اسلام کے نام پہ چل رہی ہے, اور اس میں 2 کروڑ سے زیادہ جو غیر چلا رہے ہیں, جس میں عیسائی ہے, جس میں یہودی ہے, اسلام کے نام پہ ویب سائٹ چل رہی ہے. ہمارا نوجوان وہاں سے جا کر کے دین سیکھنے کی کوشش کرتا ہے, اور بہت سی ویب سائٹ مسلمان چلا رہے ہیں, لیکن اس میں بھی زیادہ تر وہ ہے جو ان پڑھ ہے, جن کو دین کا صحیح علم نہیں ہے, اس سے جا کر کے دین لیتے ہیں. نتیجہ یہ ہے دین بھی جاتا ہے, عقیدہ بھی جاتا ہے, عقائد بھی جاتے ہیں, پھر دھیرے دھیرے وہ گمراہی کے دہانے پہ نہیں گمراہ ہوتے ہیں. پھر کالجوں میں جا کر کے, یونیورسٹیوں میں جا کر کے یہ اپنا دین بیچتے ہیں, اپنا ایمان بیچتے ہیں, پھر اور بڑے ہوتے ہیں. پھر بڑے ہونے کے بعد معمولی دنیا کے عوض اپنا دین اور ایمان کا سودا کرتے رہتے ہیں. کئی لاکھ ہماری بہنیں مرتد ہو چکی ہیں, آئے دن غیروں سے شادیاں رچائی جا رہی ہیں. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہمارے پیرنٹس ہیں, ہمارے گارجین ہیں, ہمارے باپ ہیں, ہماری ماں ہے, ہمارے دادا ہے, ہماری دادی ہے, ہمارے نانا ہے, ہماری نانی ہے, جنہوں نے ان کے سامنے کبھی اس کا تذکرہ نہیں کیا اور یہ بتلایا نہیں اللہ کون ہے, اور یہ بتلایا نہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. ان کے سامنے کبھی قرآن انہوں نے پڑھا نہیں. جب بچہ پیٹ میں تھا تب بھی وہی گانا تھا, تب بھی کان میں آلے تھے, تب بھی وہی گانا سنا جا رہا تھا, تب بھی بلوٹوتھ لگا کر کے وہی فلمیں دیکھی جا رہی تھی. اور جب بچہ گود میں تھا, جب درود ہونی چاہیے, جب تسبیح چاہیے تھی, جب ذکر ہونا چاہیے تھا, جب تلاوت ہونی چاہیے تھی, تب بھی بغاوت جاری تھی. قرآن پڑھا نہیں, قرآن سیکھا نہیں, قرآن سکھا نہیں, قرآن سکھلایا نہیں, قرآن کی تلاوت گھروں میں نہیں ہوئی, قرآن کی تلاوت گھروں میں نہیں کی گئی, قرآن کو دلوں میں اٹھایا نہیں گیا, رات کی
تاریکیوں میں اسے پڑھا نہیں گیا۔ ہر گھر کا حال یہ ہے، قرآن تاکوں پہ سجا سجا کر کے رکھا ہوا ہے۔ کچھ گھروں میں رمضان میں اٹھا لیا جاتا ہے، باقی اکثر گھروں میں اب رمضان میں بھی قرآن نہیں کھولا جاتا ہے۔ وہ زمانہ آ گیا جس کے بارے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ کیا فرمایا؟ حلیت المصائب وصورت المساجد۔ کل قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آ جائے گا، مسجدوں کو بہت نقش و نگار والی بنایا جائے گا، جلتے ہوئے قمقمے ہوں گے، بہترین قالینس ہوں گے، بہترین فانوس ہوں گے، جلتے ہوئے فانوس ہوں گے، اونچے گنبد اور منار ہوں گے، دور سے روشنی دیتے ہوں گے، لیکن مسجدیں نمازیوں سے خالی ہوں گی۔ صبح سویرے اگر امام آ جائے گا فجر میں تو مقتدی نہیں ملیں گے، اور مقتدی آ جائیں گے تو امام کو تلاش کرتے ہوں گے۔ یہ مسجدوں کا حال ہوگا۔ مساجدہم عامیرہ وہی خراب، مسجدیں بظاہر بہت عالی شان ہوں گی، اندر سے ویران ہوں گی۔ یہی زمانہ ہے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، منہ لیتا ہے من باتوں میں، کردار کا غازی ہوتا، گفتار کا غازی وہ تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ یہ مسجدیں ایسی عالی شان کروڑ کروڑ میں ہر علاقے میں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ اب تو فخریہ طور پہ کروڑوں روپیہ مسجدوں میں پھونکا جا رہا ہے، اور امام وہی 3000 والا، امام وہی 2500 والا، امام وہی 2000 والا، امام وہی 1500 والا، امام وہی 4000 والا۔ وہ امام ایسا ہوتا ہے جو بغیر وضو کے نماز پڑھا دیتا ہے، اور وضو ٹوٹ جائے تو سجدہ سہو سے کام چلاتا ہے۔ اس کی غلطی نہیں، غلطی آپ کی ہے، معاشرے کے لوگوں کی ہے، ہماری اولاد کی ہے، جس نے ایسے کمینے اور نکلنے کو اپنا پیسہ بچانے کے لیے جہاں لگانا تھا وہاں نہ لگا کر کے، جہاں نہیں لگانا تھا وہاں لگا کر کے یہ بربادی کی داستان اپنے ہاتھوں سے ہم اور آپ رقم کر رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سویرت المساجد، مسجدوں کو نقش و نگار والی بنایا جائے گا۔ حلیت المصاحب، قرآن کو سجایا جائے گا، قرآن کو سنوارا جائے گا، قرآن کو اچھے جلدانوں میں رکھا جائے گا۔ سفیان الثوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ادرجوه في الديباج والحرير وعملوا بالذهب والفضة ولم يحلوا حلالا ولم يحرموا حراما۔ حضرت سفیان الثوری رحمت اللہ علیہ جو امیر المؤمنین فی الحدیث کہلائے، ایک زبردست تابع تابعی ہے اور ایک زبردست محدث ہے، اپنے وقت کے فقیہ ہے اور اپنے وقت کے ایک مجتہد ہے، ایک زبردست عالم ہے، اور نہ معلوم کتنے بڑے بڑے اساتذہ کے اور کتنے بڑے بڑے محدثین کے استاد ہیں۔ یحییٰ ابن معین جیسا محدث جو امام بخاری کے استاد ہیں، جن کے بارے میں امام بخاری کہتے ہیں کاش میرے استاد زندہ ہوتے اور میں ان کی خدمت میں رہتا۔ ان کے استاد سفیان الثوری ہے، اتنے بڑے عالم ہیں، انہوں نے یہود و نصارہ کا نقشہ کھینچتے ہوئے لکھا ہے سنے ہمارے کھدرا والے، میں تم سے یہاں کوئی عزت کی بھیک مانگنے نہیں آیا، میں یہاں پہ الفاظ کا جلوہ بکھیرنے نہیں آیا، میں یہاں پہ تم سے کوئی لفافہ مانگنے نہیں آیا، میں یہاں پہ کوئی الفاظ کی جادوگری دکھلانے نہیں آیا، میں یہاں پہ کوئی تمہارا ٹائم ویسٹ کرنے نہیں آیا، میں آیا ہوں اپنا درد دل سنانے۔ قرآن سے جو رشتہ اور ناطہ ہم نے اور آپ نے توڑا ہے، نتیجہ جو نکلا ہے ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے، تاریخ قرآن ہو کر۔ سفیان الثوری فرماتے ہیں یہود و نصارہ کے بارے میں ادرجوه بالدیباج والحریر ولم يحلوا حلالا ولم يحرموا حراما، کہ انہوں نے قرآن کو ریشم کے جزدانوں میں، چاندی کے ورق میں، سونے کے اوراق میں لپیٹ کر کے رکھا، لیکن انہوں نے اس کے حلال کو حلال نہیں جانا، حرام کو حرام نہیں جانا۔ نتیجہ یہ نکلا اللہ نے انہیں تباہ و برباد کیا۔ یہی حال امت محمدیہ اس قرآن کے ساتھ کر رہی ہے۔ قرآن ہماری اور آپ کی ہدایت کی کتاب تھی۔ اللہ نے فرمایا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ نے فرمایا تھا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق
तिलावती, हमने जिन्हें किताब दिया है सिर्फ किताब दे देने से वो मोमिन नहीं हो गए, वो उसकी तिलावत का जब हक अदा करेंगे तब वो मोमिन माने जाएंगे। तिलावत का हक क्या है? जैसे कुरान उतरा है ऐसे ही उसे पढ़ा जाए, पढ़ना नहीं आता है उसे सीखा जाए, कोई सिखाने वाला नहीं मिलता है, अल्लाह से रो रो करके दुआ मांगी जाए, अल्लाह मेरी उम्र खत्म हो गई, बुढ़ापा आ गया, कब्र में पैर लटका है, मैंने सीखा नहीं, अल्लाह तुझे क्या जवाब दूंगा? कोई सिखाने वाला मिल नहीं रहा है, मुझे पढ़ना नहीं आता है, अल्लाह जो कुछ तूने नाज़िल किया है सब सच और हक है। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावती, वो उसकी तिलावत करते हैं जैसा उसका हक है। हक में तीन चीजें हैं, एक तो कुरान को पढ़ा जाए, दूसरे तजवीद के साथ पढ़ा जाए, तीसरे समझने की कोशिश की जाए, चौथे जो समझा गया है उस पर अमल किया जाए। तब अल्लाह कहता है उलाइका युमिनूना बी, ये लोग हैं उस पर ईमान रखने वाले। सिर्फ कुरान सजा लेने से कोई मोमिन नहीं होता, सिर्फ कुरान रख लेने से कोई मोमिन नहीं होता। रखना काफी नहीं है, पढ़ना जरूरी है, रखना काफी नहीं है, समझना जरूरी है, रखना काफी नहीं है, तिलावत जरूरी है, रखना काफी नहीं है। जब तिलावत होगी घरों से शैतान भागेंगे, रहमत के फरिश्ते आएंगे, बरकत का नुज़ूल होगा, शयातीन निकल भागेंगे, रहमत के फरिश्ते उतरेंगे, नतीजा ये निकलेगा घरों में नूर होगा, घरों में रोशनी होगी, घरों में सुकून होगा, दिलों में इत्मीनान होगा, एक नूरानी कैफियत दिलो दिमाग में होगी। एक रोज फजर में उठिए, नमाज पढ़िए, तिलावत कीजिए, फिर देखिए दिल कैसा खुला है, दिल कैसा खिला है, दिल कैसा खुला है और कैसा निशात है और कैसी मस्ती है। और एक रोज पड़े रहिए, नमाज छोड़ दीजिए, तिलावत छोड़ दीजिए, जब सूरज निकल जाए तब उठिए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो ऐसे पड़ा रहता है शैतान उसके कान में अपना ज़कर डाल करके पेशाब करके चला जाता है, दिन भर वो पेशाब चाटता रहता है, जिसकी वजह से उसे सही बातें समझ में नहीं आती है। फिर उसका अंजाम ये होता है मस्जिद की दीवार से टेक लगा करके मोबाइल चला रहा होता है, फ्री फायर खेल रहा होता है, पबजी खेल रहा होता है, और पबजी खेल करके अगर पावर पले लेता है तो शिर्क करता है, इसलिए कि बुतों के सामने खुद से झुकता है। अगर पावर पले लिया है तो मुशरिक हुआ और कलमा पढ़ना निकाह करना फिर से जरूरी हुआ, क्योंकि बुतों का सजदा ये शिर्क में पहुंचा देता है। लेकिन अक्सर नौजवान खेलते हैं इसीलिए कि रात उन्होंने जाग करके गुजारी है और पूरी रात इसी में गई है, उनको फजर नहीं, उनकी तिलावत नहीं, उनको जिक्र नहीं, ये मयस्सर नहीं, शैतान कानों में पेशाब करके जा चुका है। अब अगर कोई हादसा हो गया तो कहते हैं किसका चेहरा देखे थे, भूल गए, किसी और का नहीं अपना ही देखे थे, जो नमाज और तिलावत के बगैर 9 बजे उठे थे और सीधा शीशे पे जा करके मुंह धोए बगैर खड़े होकर के बाल सही करने लगे, इधर हाथ फेर रहे हैं, उधर हाथ फेर रहे हैं, उधर माल निकाल रहे हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के बारे में फरमाया शैतान कान में पेशाब करके जाता है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वमन यशु अन ज़िक्रि रहमान नुक़य्यिद लहू शैताना फहुव लहू करीन, जो खुदाए रहमान के जिक्र से एराज करता है, तिलावत से एराज करता है, मेरी याद से एराज करता है, मेरा नाम नहीं लेता है, नुक़य्यिद लहू शैताना फहुव लहू करीन, हम एक शैतान उस पे मुसल्लत कर देते हैं, शैतान उसके साथ साथ रहता है, मरने के बाद जब उठेगा तब भी शैतान साथ रहेगा, नतीजा ये निकलेगा जहन्नम में जाएगा, और जब जहन्नम में पहुंचेगा ये शैतान उसे गलत रास्ते की रहनुमाई करता है, गलत बातों की रहनुमाई करता है, दिल में गलत ख्यालात डालता है। वइन्नहुम लयसुद्दूनहुम अनिस सबील वयहसबूना अन्नहुम मुहतदून, ये शयातीन इन्हें बहकाते हैं, इन नौजवानों के दिलों में गलत काम की बात डालते हैं, नतीजा ये निकलता है ये ब्लू फिल्में देखते हैं, नतीजा ये निकलता है ये रात में गाने सुनते हैं, नतीजा ये निकलता है ये पूरी रात गेम खेलते हैं, नतीजा ये निकलता है वो तहज्जुद का टाइम जब हमको मनाने का होता है और उसके सामने रो करके अपनी तकदीर, अपने घर वालों की तकदीर, अपने महल्ले वालों की तकदीर, अपने इलाके वालों की तकदीर बदलने का टाइम होता है, जब रब समाए दुनिया पे उतर करके और कहता
ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی پکارنے والا، ہے کوئی رزق کا چاہنے والا، ہے کوئی صحت کا چاہنے والا، ہے کوئی بیماری سے شفا چاہنے والا، میں اسے دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، میری رحمت متوجہ ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائی کسے، رہنمائی منزل ہی نہیں، تب ہمارا نوجوان، تب ہماری دادی، تب ہماری نانی، تب ہمارا نانا، تب ہماری بہن، تب ہماری بوڑھی، تب ہمارے بڑے، تب ہمارے پیرنٹ، تب ہمارے ذمہ دار، تب ہمارے گارجین، تب ہمارے بچے موبائل چلا کر کے، گانے میں جا کر کے، یہ کھیل کود کر کے تب سو رہے ہوتے ہیں اور 10 بجے ان کی صبح ہوتی ہے۔ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے مَن یعش عن ذکر الرحمن نقیض لہ شیطانا فہو لہ قرین، جو ہمارے ذکر سے، جو ہماری تلاوت سے، جو ہمارے دروس سے، جو ہماری یاد سے، جو ہماری نماز سے غفلت برتتا ہے، ہم شیطان مسلط کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ رہتا ہے، غلط راستہ دکھاتا ہے، غلط رہنمائی کرتا ہے، وہ غلطیوں میں رہتا ہے، غلط کر کے خوش ہوتا ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں؟ ہمارے 4-5 لڑکے پلیا پہ بیٹھ کر کے، چوراہے پہ بیٹھ کر کے، گھر کی دالان میں بیٹھ کر کے، کمرے میں جا کر کے فلم پہ فلم دیکھتے ہیں، وہی شیئر کرتے ہیں، اسٹیٹس میں گانا لگاتے ہیں، اپنی فیس بک اسٹوڈیو پہ وہی موسیقی شیئر کرتے ہیں، خود گنہگار ہوتے ہیں، ہزاروں لوگوں کو گناہ میں ڈالنے کا سبب بنتے ہیں۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اللہ کہہ رہا ہے یہ اپنا گناہ اٹھا رہے ہیں، اپنے گناہوں کے ساتھ دوسرے کا گناہ بھی لاد رہے ہیں، کیونکہ یہ سبب بنے ہیں دوسرے کو گناہ میں مبتلا کرنے کا۔ نتیجہ یہ نکلے گا کل قیامت میں آئیں گے، ان کو گناہ میں ان کے گناہ کا وبال تو ملے گا، دوسرے کے گناہ کا وبال بھی ان کے سر جائے گا۔ انہوں نے وہ گناہ دوسرے کے ساتھ شیئر کیا تھا اور دوسرے کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی گناہ انفرادی طور پہ ہو، چھپ کر کے ہو، تنہائی میں ہو، اس کا وبال تو اسے ملتا ہے، لیکن جب کھلم کھلا گناہ عام کر دیا جائے تو پوری بستی کی پھر خیر نہیں ہوتی، کبھی بھی اللہ تلاش لے سکتا ہے۔ بالکل صحیح حدیث ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جبرائیل امین کو یہ وحی کی، او اللہ الى جبرائیل ان افعل بأہل قریہ کذا و کذا، اے جبرائیل جاؤ فلاں بستی والوں کو جا کر کے پلٹ دو اور ختم کر دو، پتھر کی بارش کر دو، اس بستی کو تباہ کر دو، اسے اب رکھنا نہیں ہے۔ سنے وہ لوگ جو تھوڑا تسبیح پڑھ کر کے، نماز تلاوت کر کے ایک گوشے عافیت میں رہتے ہیں، اور جہاں برائی ہوتی ہے اسے نکیر نہیں کرتے، بولتے نہیں، برا نہیں سمجھتے ہیں اور سمجھتے کام چل جائے گا، ایسے کام چلنے والا نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل امین نے کہا اے میرے ربا وہاں پہ ایک بندہ اور آپ کا ہے جس نے پلک جھپکنے کے وقت بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی ہے، اس سے بڑا عبادت گزار کو کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑی عبادت کی کوئی معیار تو ہمارے اور آپ کے پاس نہیں ہو سکتا۔ پلک جھپکنے کے وقت بھی اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی، پھر بھی فرمایا پہلے بستی کو اسی پہ پلٹو، پھر کسی میں پلٹنا، پہلے اسے مارو پھر کسی کو مارنا۔ اور اس کے بعد اللہ نے کیا کہا، میری برائی ہوتی رہی، میرے بعد میرے احکام کو لوگ توڑتے رہے، پھر بھی اس کے کانوں پہ جو نہیں رہی، اس کو برا نہیں لگا، اس کے چہرے پہ شکن نہیں آئی، اس لیے پہلے اس مردود کو مارو پھر جا کر کے پورے علاقے کو تباہ کرنا۔ کیا یہ حالت ہماری اور آپ کی نہیں؟ کیا یہ حالت ہمارے گارجین کی نہیں؟ کیا یہ حالت ہمارے پیرنٹس کی نہیں؟ کیا یہ حالت ہمارے بڑوں کی نہیں؟ جب بولنے کے لائق ہوا ہم نے گانا سکھایا، جب چلنے کے لائق ہوا ہم نے گانا سکھایا، ہم نے گالی سکھایا، ہم نے کلمہ نہیں سکھایا، ہم نے درود نہیں سکھایا۔ اگر کسی نے سکھایا یہی مکتب کا استاد جسے ہم معمولی استاد سمجھتے ہیں، جسے ہم گرا پڑا سمجھتے ہیں، اس لیے کہ بیچارے کی تنخواہ کم ہے، اس لیے کہ اس کی اس کی دنیاوی زندگی میں لائف اسٹائل بہت اچھی نہیں دکھتی، اس لیے ہم اسے بہت گرا سمجھتے ہیں، وہ بیچارہ بھی سمجھتا ہے ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ وہی ہے جو دنیا
دنیا سنبھالے ہیں، اگر وہ چلا جائے تو دنیا بھی چلی جائے، اس لیے کہ دنیا اللہ تبھی تک رکھے گا جب تک اس کے نام لیوا ہے، اور جب نہیں رہ جائیں گے تو اللہ کو دنیا رکھنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، دنیا اللہ ختم کر دے گا۔ وہی 5 روپے کا مولوی جسے ہم کھلی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہی بیچارہ وہ کلمہ اور درود ان بچوں کو سکھا کر کے بڑا کرتا ہے، اور ان کو پڑھا کر کے اسی نے یہاں تک پہنچایا ہے، اور اپنی دنیا بھی بنائی، اور آخرت تو اس کی یقیناً بنی ہوئی ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ قرآن اور یہ بچے کل قیامت میں پہلے اپنے اساتذہ کی سفارش کریں گے، والدین کی کریں یا نہ کریں، اپنے اساتذہ کی تو یہ ضرور کریں گے کہ اسی نے مجھے آپ کا کلمہ پڑھایا، اسی نے مجھے آپ کا قرآن سکھایا، اسی نے مجھے بچپن میں آپ کا قرآن یاد کرایا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ میں دنیا میں کہیں گیا پھر بھی جو حافظ ڈاکٹر ہوتا ہے اس کے اوپر حفظ کا اثر ہوتا ہے، جو قرآن پڑھا ہوا انجینئر ہوتا ہے اس کے اوپر قرآن کا اثر ہوتا ہے، جو دینی تعلیم میں دینی ماحول میں پلا ہوا بچہ ڈاکٹر اور انجینئر بنتا ہے، اس کے اوپر ایک خاص چھاپ ہوتی ہے۔ یہ چھاپ کون چھوڑتا ہے؟ کوئی باپ نہیں، کوئی ماں نہیں، کوئی دادا نہیں، کوئی دادی نہیں، کوئی نانا نہیں، کوئی نانی نہیں، کوئی پیرنٹ نہیں، کوئی گارجین نہیں، یہی معمولی اساتذہ جنہیں بڑی گری نگاہ سے ہم اور آپ دیکھتے ہیں، 2-4 روپے چندہ دے کر کے، جنہیں ہم سمجھتے ہیں ہم نے انہیں خرید لیا ہے، جو آتا ہے بیچارے کو 2 جملہ سنا کر کے چلا جاتا ہے، اور جو آتا ہے 2 مشورہ مدرسے کو دے کر کے چلا جاتا ہے۔ چندہ دینے کو مت کہو، پیسہ دینے کو مت کہو، شادی بیاہ میں ان کی عیاشیت دیکھو، اگر ان کی مالداری دیکھنا ہے ان کی شادیاں دیکھیے، ان کی بربادیاں دیکھیے، اور اگر ان کی خستہ حالی دیکھنا ہے ان کے مسجد کا اور مکتب کا امام اور مدرس کی حالت دیکھیے۔ یہ ہماری اور آپ کی حالت بیان کر رہا ہے، قوم کی مجموعی سوچ کو بیان کر رہا ہے۔ جس قوم کی حالت یہ ہو کہ وہ عیاشیوں میں کروڑ لٹاتی ہو، جس قوم کی حالت یہ ہو 5 منٹ گویے کو 50-50 ہزار 1-1 لاکھ دیتی ہو، اور جس قوم کی حالت یہ ہو کہ ہمارے اور آپ کے بچوں کا جو حقیقی فیوچر اور مستقبل ہے، یعنی لائف آفٹر ڈیتھ، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، جو اصل فیوچر ہے جس کے بارے میں ہم اور آپ شاید سوچتے بھی نہیں، جو اسے تیار کرتا ہے اسے بناتا ہے، ہم اسے 10-20 ہزار بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، اگر دے دیتے ہیں تو بڑا احسان سمجھتے ہیں۔ جو قوم یہ معاملہ کرتی ہو اس قوم کے اندر گویے پیدا ہوں گے، اس قوم کے اندر ناچنے والے پیدا ہوں گے، اس قوم کے اندر ڈانس کرنے والے پیدا ہوں گے۔ جس قوم کے اندر تعلیم کا معیار یہ ہو کہیں نوکری مل جائے اور ہم عیاشی کریں، کسی کی ملازمت کریں، اس قوم میں ملازم اور غیرت مند پیدا نہیں ہوں گے، اس قوم میں ملازم ہی پیدا ہوں گے، اس قوم میں کوئی قائد، کوئی لیڈر، کوئی رہنما نہیں پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے پلٹیے اور آئیے تعلیم قرآن کی طرف، آئیے قرآن کو پکڑیے۔ یہ قرآن ہے جو دلوں کا سرور ہے، یہ قرآن ہے جو دلوں کا بدلتا ہے، یہ قرآن ہے جس نے صحابہ کرام کے اندر داخل ہو کر کے محض 23 سال کی مختصر سی مدت میں پورے جزیرۃ العرب کو بدل ڈالا، زمانے کو بھی بدل دیا۔ جب آقا نہیں آئے تھے تو کہا جاتا تھا شر القرون، سب سے برا زمانہ ہے۔ جب آقا آئے اور یہ قرآن روح بن کر کے ان کی زندگیوں میں داخل ہوا، اسی زمانے کا نام بدل گیا اور کہا گیا خیر القرون، سب سے بہتر زمانہ ہے۔ وہی کتاب آج بھی ہے، وہی نبی آج بھی ہے، وہی اللہ آج بھی ہے۔ آج بھی اگر ہم اور آپ پلٹیں اور پلٹ کر کے صحیح راستہ دیکھیں، ہمارے اور آپ کی زندگی بھی بدل سکتی ہے، یقیناً بدلے گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ شاعر نے کہا بالکل بجا کہا، جب سر میں ہوائے کاٹ تھی، سر سبز شجر امید کا تھا، جب سر عیسیاں چلنے لگی، اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا۔ اللہ کی راہ بھی کھلی، آثار و نشان سب قائم ہے، اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا۔ میرے نوجوانوں تم کہاں پلٹ رہے ہو؟ میرے نوجوانوں تم کہاں بھاگ رہے ہو؟ میرے نوجوانوں تم کہاں لڑکیوں کے چکر میں
کر رہے ہو اپنے رب حقیقی سے لا لگاؤ اور یہ طے کرو آج سے انشاءاللہ تعالی ہماری اور آپ کی تلاوت نہیں چھوٹے گی۔ کوئی کام ہو نہ ہو جب تک تلاوت نہیں ہو جاتی ہے تب تک ناشتہ نہیں بنے گا، جب تک تلاوت نہیں ہو جاتی ہے تب تک چائے نہیں ملے گی، جب تک تلاوت نہیں ہو جاتی ہے تب تک اسکول کی کار نہیں آئے گی، جب تک تلاوت نہیں ہو جاتی ہے تب تک اسکول کا بیگ نہیں دیا جائے گا، جب تک تلاوت نہیں ہو جاتی ہے تب تک کار سے جانے نہیں دیا جائے گا، جب تک تلاوت نہیں ہو جاتی ہے تب تک دوسرا کام نہیں ہوگا۔ اگر یہ طے کر کے پورا مجمع اٹھتا ہے کل سے دیکھیے پورے علاقے میں ایک خاص رحمت کا نزول ہوگا اور ہمارا اور آپ کا علاقہ آہستہ آہستہ بدل جائے گا، ہماری زندگیوں میں ایک انقلاب برپا ہوگا اور جو بے چینی، جو ڈپریشن اور جو ٹینشن اور گھروں میں جو الجھن ہے اور تناؤ ہے آہستہ آہستہ انشاءاللہ وہ ختم ہوگا۔ شرط یہ ہے اس قرآن کی دولت کو سمجھا جائے جیسا کہ سمجھنے کا حق ہے تو ہمیں اور آپ کو بہت کچھ مل سکتا ہے، اور نہیں سمجھ رہے ہیں تو پھر یوں ہی مرتے رہیں اور شور مچاتے رہیں۔ اللہ ان چند باتوں پہ ہمیں اور آپ سے بھی حضرات کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حیات باقی، ملاقات باقی، بہت سی باتیں بھی باقی ہیں اور درد دل تو اتنا باقی ہے کہ پھر آئیں گے تو ضرور پورا کریں گے۔ دعا فرمائیں، پھر ملاقات ہو، پھر سے باتیں ہوں، درود شریف پڑھ لیں، دعا کر لیجیے۔